درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ایک اور خوبصورت حدیث جو ہر جمعے بیان کی جاتی ہے، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی جمعہ کے دن مجھ پر 200 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ کریم اس بندے کے 200 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو جتنا ہو سکے جمعہ کے دن کثرت سے درود پاک پڑھا کریں۔ تو آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب۔ آج انشاءاللہ جس موضوع پر گفتگو کروں گا کہ ایک ایسا کام جو ہم روزانہ کرتے ہیں مگر اس کی برکتیں کتنی ہیں، اس کے فضائل کتنے ہیں، اس کو کرنے کا طریقہ کیا ہے، اگر آج اس کو سمجھیں گے تو مزید ایمان تازہ ہو جائیں گے۔ وہ کیا کام ہے، غور سے سنیے۔ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار ایک مقام پر پہنچ کر پانی منگوایا، وضو فرمایا اور پھر یکا یک مسکرائے۔ وضو کر کے کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، ایسے ہی مسکرایا۔ تو پھر خود ہی سوال کرتے ہیں جانتے ہو میں کیوں مسکرایا؟ صحابہ نے فرمایا آپ ہی جواب ارشاد فرما دیں، کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ ایک روز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وضو کے بعد مسکرائے تھے، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا جانتے ہیں کیوں مسکرایا؟ تو پھر خود مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی جواب ارشاد فرمایا کہ جب آدمی وضو کرتا ہے تو چہرہ دھونے سے چہرے کے، ہاتھ دھونے سے ہاتھوں کے، سر کا مسح کرنے سے سر کے اور پاؤں دھونے سے پاؤں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا کمال کا تحفہ ہے۔ جب انسان وضو کرتا ہے تو چہرہ دھونے سے چہرے کے گناہ، ہاتھ دھونے سے ہاتھ کے گناہ، پیر دھوتا ہے تو پیر کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں ایک بات یہ بھی سیکھنے کو مل رہی ہے کہ صحابہ کرام بھی کیا کمال کے دیوانے تھے۔ نبی پاک سے عشق کیسا تھا کہ نبی پاک کی وہ سنتیں جس پر نبی پاک نے حکم فرمایا اس پر تو عمل کرتے ہی تھے، مگر جس پر نبی پاک نے حکم نہیں فرمایا بس پتہ چل جائے کہ یہ ادائے مصطفیٰ ہے، نبی پاک نے اس پر عمل کیا ہے، صحابہ کرام اس پر بھی عمل کرنے کی کوشش کرتے، اور اس کے بہت سارے واقعات موجود ہیں۔ سبحان اللہ، گویا صحابہ کرام کی زندگی کا مقصد یہ تھا کہ نبی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس امر پر یعنی جس کام پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عمل کیا کرتے تھے میں اس کو کیے بغیر نہیں چھوڑتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حال سے کسی کام کو چھوڑ دوں جس پر نبی پاک نے عمل کیا ہے تو مجھے ڈر ہے کہ میں سنت سے منہ موڑنے والا نہ ہو جاؤں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح میرے دوستوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بغیر چھنے آٹے کی روٹی کھاتے ہوئے دیکھا۔ کہتے ہیں اس کے بعد میں نے کبھی بھی اپنے لیے چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں بنائی، حالانکہ یہ حکم نہیں ہے، مگر دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بغیر چھنے آٹے کی روٹی کھا رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے بھی زندگی بھر بغیر چھنے آٹے کی روٹی کھانی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار کیا کیا، بکری کی دستی کا گوشت منگوایا، مسجد کے دروازے پر بیٹھ کر کھایا، پھر تازہ وضو کیے بغیر نماز ادا فرما لی۔ اب بڑی عجیب بات ہے، بکری کا گوشت کھانا ہے یا جناب کوئی بھی چیز کھانی ہے گھر میں بیٹھ کے کھائیے، مسجد کے دروازے پر بیٹھ کر کھا رہے ہیں۔ اچھا نارملی بندہ جب کھانا کھاتا ہے تو اس کے بعد وضو کرتا ہے، آپ نے تازہ وضو کیے بغیر نماز ادا فرما لی۔ اللہ اکبر۔ پھر کہتے ہیں ایک دن اسی مقام پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بکری کی دستی کا گوشت کھایا تھا، نبی پاک نے اس کے بعد وضو نہیں کیا تھا، نبی پاک باوضو تھے مگر تازہ وضو نہیں فرمایا۔ اللہ اکبر۔ پھر کہتے ہیں کہ بس میں اپنے آقا کی اسی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ کیا صحابہ ہیں، کیا عشق ہے، کیا انداز ہے۔ اب یہاں جو سیکھنے والی بات ہے نا، یہ وہ کام ہے جس کو کرنے کا حکم نہیں دیا گیا مگر دیوانوں کو پتہ چلتا گیا اور وہ کام کرتے گئے۔ عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں، عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں،
عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں۔ لیکن یہاں جو مجھے اور آپ کو سیکھنا ہے، ہم واقعات تو سن رہے ہیں، ماشاءاللہ عشق میں اضافہ بھی ہو رہا ہے، طبیعت بھی اچھی ہو رہی ہے کہ کیا بات ہے صحابہ کرام کی، ہم ایسے ہی تو نعرہ نہیں لگاتے نا، کیا پیارا نعرہ عطا کیا گیا کہ ہر صحابی نبی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، آقا فرماتے ہیں جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اور ایک اور جگہ میرے آقا فرماتے ہیں جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی کان معی فی الجنہ، آقا فرماتے ہیں جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اب ذرا غور کریں نا، ایک طرف فرما رہے ہیں جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں، اور ایک طرف فرما رہے ہیں جس نے میری سنت سے محبت کی، جس نے میری سنت پر عمل کیا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ یہ دو روڈ ہیں، یہ دو شاہراہیں ہیں، ایک راستہ سنت سے دور رہ کر ہے جو نبی پاک سے دور کر دیتا ہے، اور ایک راستہ وہ ہے جو سنت پر عمل کرتے رہو تو انشاءاللہ آقا کے ساتھ جنت میں لے جائے گا۔ اب مرضی آپ کی ہے، فیصلہ آپ کا ہے کہ جناب سنت سے دور ہونا ہے یا جناب سنت پر عمل کر کے نبی پاک کے ساتھ جنت میں جانا ہے۔ تو اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سبحان اللہ، پھر آتا ہوں اس موضوع کی طرف۔ وضو یہ کمال کی نعمت ہے، مبارک ہو انہیں جو روزانہ کئی بار وضو کرتے ہیں، مبارک ہو انہیں جو روزانہ نماز پڑھتے ہیں، پانچوں وقت نماز پڑھنے والے کو کئی بار وضو کرنے کا موقع ملتا ہے، اور اگر وضو کے آداب پر بھی عمل ہو، وضو کی باتوں پر بھی توجہ ہو، نبی پاک کے انداز پر بھی توجہ ہو، تو پھر دیکھیں انشاءاللہ اس کی کیسے برکتیں ملتی ہیں۔ اب یہ بڑی امیزنگ معلومات، بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ جب میں یہ بیان تیار کر رہا تھا تو مجھے بھی زندگی میں پہلی بار معلومات ملی ہے کہ وضو کی ابتدا کیسے ہوئی، سب سے وضو پہلے کس نے کیا، اور یہ طریقہ کیسے بیان ہوا، غور سے سنیے گا۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ایک بار طواف فرما رہے تھے، تو اس دوران آپ کے کاندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا اور کہا حضور میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ تو مولا علی نے خاموشی اختیار فرمائی، طواف جاری رکھا۔ پھر جب 7 چکر پورے ہو گئے تو مولا علی نے فرمایا این السائل، وہ سوال کرنے والا کدھر گیا ہے؟ تو وہ شخص حاضر ہوا، تو مولا علی نے فرمایا پوچھو کیا پوچھنا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ اسألک عن بدء الوضوء کیف کان و این کان، کہ وضو کی ابتدا کیسے اور کب ہوئی۔ مولا علی تو علم کے سمندر ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں سے فرمایا تھا نا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ بے شک میں اپنا زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کیا عرض کیا تھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد پھیلائے اور خون ریزیاں کرے؟ فرشتوں نے یہ بات بطور اعتراض نہیں کہی تھی، وہ حکمت جاننا چاہتے تھے۔ عرض کرتے مولا ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، تیری حمد و ثنا کرتے ہیں، ہم میں سے کسی کو خلیفہ بنا دے، انسان کو خلیفہ بنانے کی کیا حکمت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک مجھے معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ اللہ اکبر۔ اب رب کائنات کا یہ فرمان ہوا تو فرشتوں کو خوف محسوس ہوا، وہ ڈر گئے کہ لگتا ہے ہم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی بڑی ضرورت کر لی ہے، اور اسی خوف کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کا طواف کرنے لگے۔ اس پر اللہ پاک نے فرمایا کہ اے میرے فرشتوں کیا تم میری مغفرت و رضا چاہتے ہو؟ فرشتوں نے عرض کی جی ہاں مولا ہم تیری مغفرت و رضا چاہتے ہیں، تیری مغفرت سے بڑھ کر کیا چیز ہے ہمارے لیے، سب سے بڑی خوشی ہے یہ ہمارے لیے۔ اللہ اکبر۔ اس پر اللہ پاک نے فرمایا کہ عرش کے نیچے ایک نہر ہے جسے نہر الحیوان کہا جاتا ہے، وہاں چلے جاؤ۔ فرشتے وہاں پہنچ گئے۔ اب جب وہاں پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو دھو لو۔ فرشتے نے دونوں ہاتھ بھی دھو لیے۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمضمضوا ثلاثا، 3 بار کلی کرو۔ فرشتوں نے 3 بار کلی بھی کر لی۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا استنشقوا ثلاثا، 3 بار ناک میں پانی چڑھاؤ۔ فرشتوں نے 3 بار ناک میں پانی بھی چڑھا لیا۔ اللہ اکبر۔ پھر حکم ہوا اپنے چہرے دھو لو۔ فرشتوں نے چہرے بھی دھو لیے۔ اب حکم ہوا کہ دونوں ہاتھ کوہنی سمیت دھو لو۔ فرشتوں نے یہ بھی کر لیا۔ اب حکم ہوا کہ اپنے سروں کا مسح کرو۔ فرشتوں نے سروں کا مسح بھی کر لیا۔ اب آخر میں حکم ہوا کہ اپنے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھو لو۔ فرشتوں نے پاؤں بھی دھو لیے۔ اچھا سبحان اللہ، ایک بڑا ریلیونٹ سوال ہے، کیا فرشتوں کے بھی ہاتھ پیر ہیں؟ کیا فرشتے بھی کلی کر سکتے ہیں؟ کیا جناب وہ بھی سر کا مسح کر سکتے ہیں؟ تو سبحان اللہ، علماء نے بڑا پیارا جواب دیا
کہ یہ سارے اعضاء جو ہیں وہ فرشتوں کے ہیں، مگر کیسے ہیں وہ اللہ پاک بہتر جانتا ہے۔ اچھا، اب جیسا حکم ہوا وہ سب کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ اب یوں کہو سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ فرشتوں نے یہ بھی کر لیا۔ اب جب یہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ اے میرے فرشتوں، جو بھی صاحب ایمان یہ کرے گا، یعنی وضو کرے گا جیسے تم نے کیا ہے، تو میں اسے اپنی مغفرت اور رضا سے نواز دوں گا۔ جب وہ ہاتھ دھوئے تو اس کے ہاتھوں کے، جب وہ کلی کرے تو اس کے منہ کے اندر کے، ناک میں پانی ڈالے تو ناک کے اندر کے، چہرہ دھوئے تو چہرے کے، اور پاؤں دھوئے تو پاؤں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اگرچہ زمین سے آسمان تک کیوں نہ ہو۔ جب وہ سر کا مسح کرتا ہے تو میری رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے۔ فرشتوں نے عرض کی اے مولا، کیا یہ ساری برکتیں، یہ ساری فضیلتیں کیا ہمارے لیے صرف خاص ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تمہارے لیے بھی ہیں، اور جسے میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کے لیے بھی یہی فضیلت ہے۔ گویا فرشتوں نے سب سے پہلے وضو کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں وضو کا طریقہ بتایا گیا، اور یہ نعمتیں ہمیں بھی نصیب ہو گئیں۔ سبحان اللہ، جب وضو کریں گے تو ہمارے گناہ جو ہیں معاف ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، پھر ہمیں تو اور بھی آسانی دے دی گئی نا کہ کبھی وضو کرنے جائیں، سفر پر ہیں، پانی نہیں ہے، اب وضو کیسے کریں؟ تو سبحان اللہ، تیمم کی اجازت ملی۔ اچھا، یہ تیمم کی اجازت کیسے ملی؟ یہ بھی ایک بڑا کمال کا واقعہ ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ سفر پر تھے، تو مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس سفر میں شریک تھی۔ تو راستے میں کسی جگہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے کا ہار کہیں گم ہو گیا۔ چنانچہ اب ہار کی تلاش میں قافلہ رک گیا، اب رات ہو گئی، اندھیرا چھا گیا، تو حکم ہوا رات یہیں بسر کر لی جائے۔ تو رات وہیں بسر ہو گئی۔ اب نماز فجر کا وقت ہو گیا، تو سارا قافلہ بھی ہے، پانی بھی نہیں ہے۔ اچھا، اس وقت تک تیمم کی اجازت نہیں ملی تھی، پانی نہیں ہے، اب وضو کیسے کریں؟ تو سبحان اللہ، اللہ پاک نے پارہ نمبر 6 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 نازل کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والوں جب تم نماز کی طرف کھڑے ہونا چاہو، فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہروں کو دھو لو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے دونوں پاؤں ٹخنے سمیت دھو لو۔ یہ دونوں چیزیں دنیا میں، یہ دونوں چیزیں آگ بجھانے کے بھی کام آتی ہیں۔ آگ لگ جائے تو کیا کرتے ہیں؟ پانی ڈالتے ہیں، پانی نہ ہو تو مٹی ڈالو پھر بھی آگ بجھ جاتی ہے، ایسا ہی سبحان اللہ۔ امام غزالی کیا فرماتے ہیں پانی اور مٹی دونوں ہی آگ بجھانے کے کام آتی ہے، لہذا جب مومن آدمی وضو کے لیے یا غسل کے لیے پانی استعمال کرتا ہے یا جناب تیمم کے لیے مٹی استعمال کرتا ہے تو انشاءاللہ عز و جل اس سے جہنم کی آگ بجھ جائے گی۔ اچھا، اب دنیا میں آگ زیادہ ہو تو پانی بھی زیادہ چاہیے، تو تھوڑا پانی بڑی آگ کو نہیں بجھا سکتا، وضو کا پانی تو تھوڑا ہے، فرمایا لیکن اس میں برکت ایسی ہے کہ آدمی وضو کرتا رہے تو انشاءاللہ عز و جل اس سے جہنم کی آگ بجھتی رہے گی۔ کیا بات ہے وضو کی۔ آج میں نے کہا نا کہ وضو کے موضوع پر ایسی باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں کہ ایمان تازہ ہو رہا ہے۔ اگر بار بار وضو کرتے رہیں، صحیح طریقے سے وضو کرتے رہیں تو سبحان اللہ، اگر اب اس کے سائنٹیفکلی بات کی جائے تو سبحان اللہ، اب تو یہ پروف ہو چکا ہے کہ جناب اگر وضو کیا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں ڈپریشن یا کسی طریقے کی انزائٹی ہے، بندہ گھبراہٹ میں ہے، تو اس کا منہ دھلا دیا جائے، اس کے ہاتھ دھلا دیے جائیں تو اس کا بہت سارا جو ہے ٹینشن ریلیز ہو جاتا ہے۔ بڑے بڑے سائنٹسٹ اور ڈاکٹرز اب کہتے ہیں کہ جناب ہم نے غور کیا کہ مسلمانوں میں مایوسی اور ڈپریشن جو ہے وہ کم ہے دیگر قوموں میں، کیونکہ وہ وضو کرتے ہیں، اور جب وہ وضو کرتے ہیں تو اس کا مایوسی کا لیول جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح پچھلے سالوں میں جو کورونا وائرس آیا تھا، بڑی لوگوں نے تحقیقیں کی کہ جناب دنیا کے کئی ملکوں میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ دنیا سے چلے گئے، مگر مسلمانوں میں ہم نے اس کی ہلاکتیں یا اس کی تکلیفیں کم دیکھی۔ جب بہت زیادہ تحقیق کی گئی تو ایک تحقیق یہ بھی آئی، کورونا وائرس میں کہا جاتا تھا کہ بار بار اپنے ہاتھوں کو دھوئیں، اپنے منہ کو دھوئیں، اپنے ناک کو صاف کریں، تو سبحان اللہ مسلمان جو وضو کرتے تھے وہ آٹومیٹکلی جراثیم سے پاک ہو رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت ساری بیماریوں اور بہت ساری مصیبت سے دور فرمایا۔ اب اگر اس کو ہم سائنٹیفکلی بھی دیکھیں
تو بہت سارے وضو کے معاملات ہیں. بلکہ اگر میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہمارے ساتھ کئی بار ایسا ہوا ہوگا کہ بڑی ٹینشن، بڑی فکر، بڑی تھکاوٹ، مگر جیسے ہی وضو کرتے ہیں نماز سے پہلے کتنے فریش ہو جاتے ہیں، کتنا جناب ایسا لگتا ہے کہ کوئی بہت بڑا بوجھ جو ہے وہ سر سے اتر گیا ہے. اللہ اکبر. اب آتا ہوں ان دوستوں کی طرف کہ جو آج سے تقریباً 7-8 مہینے پہلے تو روزانہ وضو کر رہے تھے، آج سے 8 مہینے پہلے تو روزانہ نمازیں پڑھ رہے تھے. کہاں چلے گئے ہو؟ کیوں مسجدیں خالی ہو گئی ہیں؟ کیوں جناب وضو خانے پہ اب وہ نمازی وضو کرتے نظر نہیں آ رہے؟ اللہ اکبر. ایسا نہ کریں. ہم صرف رمضان کے لیے نمازی نہ تھے، ہم صرف رمضان کے لیے رب کے فرما بردار نہ تھے. ارے رمضان میں تو ہماری پریکٹس کروائی گئی، شیطان کو 1 مہینہ بند کر کے کہ آؤ ذرا مقابلے کی تیاری کر لو. وہ کہتے ہیں نا پہلے نیٹ پریکٹس ہوتی ہے پھر بڑا مقابلہ ہوتا ہے. شیطان کو 1 مہینہ بند کر کے ہماری پریکٹس کروائی گئی کہ تگڑے ہو جاؤ نا. قرآن کہتا ہے اے ایمان والو ہم نے تم پر روزے فرض کیے جیسے کہ پچھلی قوموں پر فرض کیے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. ارے ہمیں تو تقوی کی پریکٹس کروائی گئی تھی، مگر یہ کیا ہوا کہ جیسے ہی چاند نظر آیا، وہ ایک سوشل میڈیا پر پوسٹ بڑی وائرل ہوئی تھی نا کہ ہم بھی عجیب لوگ ہیں، ایک چاند دیکھ کر مسجد آباد کر دیتے ہیں اور اگلا چاند دیکھ کر مسجد ویران کر دیتے ہیں. ایسا نہ کریں. یہ ہے وضو. مبارک ہو انہیں جو روزانہ کئی بار وضو کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں. کتنی برکتیں. جسم کا میل جراثیم دور ہو ہی رہے ہیں، اللہ کی رحمت سے گناہ بھی دھل رہے ہیں. نہ جاؤ مسجدوں سے دور، آ جاؤ. اگر کسی کا تعلق ٹوٹ گیا ہے یا جناب نماز میں سستی اختیار کر گیا ہے، کوئی رمضان کے بعد مسجدوں سے دور چلا گیا ہے، خدا را ایک بار پھر اپنا تعلق جوڑ لو اور شیطان کو یہ جواب دیں کہ ہم رمضان میں بھی اللہ کے بندے تھے اور رمضان کے بعد بھی اللہ کے بندے ہیں. ہم نے رمضان میں بھی نمازیں پڑھی ہیں اور انشاءاللہ سارا سال نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. اب میں وضو کے کچھ فضائل اور جو برکتیں ہیں وہ بھی میں بتا دوں. چلیں، ایک تو نماز کے لیے وضو کرا، گناہ دھل گئے، لیکن کوشش یہ کریں اپنی عادت یہ بنائیں کہ باوضو رہیں. حدیث پاک میں ہے کہ باوضو سونے والا روزہ رکھ کر عبادت کرنے والے کی طرح ہے. سبحان اللہ. جب بھی سوئیں تو وضو کر کے سوئیں، انشاءاللہ روزے کا بھی ثواب ملتا رہے گا. ایک اور جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیٹا اگر تم ہمیشہ باوضو رہنے کی طاقت رکھتے ہو تو ایسا ہی کرو، کیونکہ ملک الموت جس بندے کی روح حالت وضو میں قبض کرتے ہیں تو اس کے لیے شہادت لکھ دی جاتی ہے. واہ بھائی واہ. حالت وضو میں دنیا سے جائیں گے تو شہادت کا مرتبہ مل جائے گا. تو جیسے ہی وضو ٹوٹ جائے دوبارہ وضو کر لیں، باوضو رہیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں ملتی رہیں گی. اچھا، اب بہت ساری بیماریوں سے وضو میں بچت کیسی ہے؟ تو سبحان اللہ، وضو میں ہاتھ دھونے کی برکت سے ہاتھوں میں گرمی دانوں، جلدی سوزش، ایگزما وغیرہ بیماریوں سے نجات مل جاتی ہے. وضو میں کلی اور مسواک کرنے کی مدد سے ایڈز جیسی تکلیف دہ بیماری، منہ کے کنارے پھٹنے، معدے کے امراض اور بلغمی امراض سے حفاظت ہوتی ہے. غرغرہ کرنے کی برکت سے گلے کے امراض سے نجات مل جاتی ہے. ناک میں پانی چڑھانے کی برکت سے دائمی نزلہ اور ناک کے زخم وغیرہ سے حفاظت ہو جاتی ہے. وضو میں چہرہ دھونے کی برکت سے الرجی سے چہرے کی حفاظت ہوتی ہے، اس کا مساج ہو جاتا ہے، خون کا بہاؤ جو ہے وہ رواں ہوتا ہے. کوہنی پر 3 بڑی رگیں ہیں جن کا تعلق دل، جگر اور دماغ سے ہے. تو سبحان اللہ، جو کوہنیوں سمیت ہاتھ دھوتا ہے ان کے دل، جگر اور دماغ کو تقویت ملتی ہے. کیا بات ہے. سر اور گردن کے درمیان ایک حبل الورید یعنی شہرگ واقع ہے، اس کا تعلق ریڑھ کی ہڈی سے ہے جو حرام مغز اور جوڑوں سے ہے. جب وضو کرنے والا گردن کا مسح کرتا ہے تو سبحان اللہ ریڑھ کی ہڈی سے جو برقی رو ہوتی ہے وہ شہرگ میں ذخیرہ ہوتی ہے اور ریڑھ کی ہڈی سے ہوتی ہوئی جسم کے تمام اعصابی نظام میں پھیل جاتی ہے اور اعصابی نظام کو قوت حاصل ہو جاتی ہے. سبحان اللہ، وضو کی تو کیا بات ہے. اچھا، وضو کرتے وقت کچھ ہمیں وظائف بھی بتائے گئے ہیں، وہ بھی سن لیجئے. آج سے انشاءاللہ اس پر بھی عمل کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ اس کی بھی برکتیں ملیں گی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وضو کے لیے نیت کرنا سنت مؤکدہ ہے، لہذا نیت نہ کرنے کی عادت بنا لی تو گناہ ہوگا. تو جب بھی وضو کیا کریں نیت بھی کر لیا کریں. حدیث پاک میں ہے کہ جس نے بسم اللہ کہہ کر وضو کیا اس کے سر سے پاؤں تک سارا جسم پاک ہو گیا، اور جس نے بغیر بسم اللہ پڑھے وضو کیا تو اس کا اتنا ہی بدن پاک ہوگا جتنے پر پانی گزرا. تو جب بھی وضو کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ لیا کریں. بلکہ ایک حدیث پاک میں ہے جب تم وضو کرو
تو بسم اللہ والحمدللہ کہہ لیا کرو. جب تک تمہارا وضو باقی رہے گا اس وقت تک تمہارے فرشتے یعنی تمہارے کرامن کاتبین تمہارے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے. تو سبحان اللہ والحمدللہ بھی ضرور پڑھ لیا کریں. جب تک وضو باقی رہے گا نیکیوں کا میٹر چلتا رہے گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے وضو کیا اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کلمہ شہادت پڑھا اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں.